الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو ولا يغفر الذنوب إلا هو ولا ينور القلب إلا هو. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آیت مقدس جو میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، اور یہ دو پہاڑ کیسے اللہ کی نشانی بن رہے ہیں. یہ قرآن کی یہ آیت ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے ساتھ میں بھر دے گا. اب ان آیات کی روشنی میں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین متین نے ہم اور آپ کو کتنے پیارے پیارے فرامین عطا فرمائے ہیں جو حج کے موقع پر انسان ادا کرتا ہے، اور ان تمام فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کی ادائیگی سے کیسے کہ انسان کے دل کو اللہ روشن فرما دیتا ہے. مولا قہار و جبار میں جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جناب حوا دنیا میں جب تشریف لائے تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جسے صفا پہاڑی کہا جاتا ہے، وہ قیام گاہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی. یعنی سب سے پہلے اس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور جناب حضرت آدم علیہ السلام کا پورا نام ہے حضرت آدم علی نبینا صفی اللہ علیہ السلام، یا صفی اللہ آدم علیہ السلام. اس طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابات عطا فرمائے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا نام صفی اللہ رکھا گیا، اور آپ کے لیے وہ پہاڑی کا انتخاب ہوا جسے آج ہم اور آپ صفا کہتے ہیں. اس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا پہاڑ جسے ہم اور آپ مروہ کہتے ہیں، اس پہاڑ پر حضرت حوا علیہ السلام قیام فرمایا کرتی تھی. ان دونوں پہاڑوں کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا، اور ایک پہاڑ کا نام نبی کی زوجہ شریک حیات پہ رکھا گیا، یعنی تمام مومنوں کی ماؤں کے نام پہ رکھا گیا.
مروا کے معنی ہوتے ہیں عورت کے، اور عربی گرامر میں لفظ امراتن بولا جاتا ہے عورت کے لے کر کے، تو اس وجہ سے اس پہاڑ کو کہا گیا کہ مروا، یعنی یہاں پہ حضرت حوا تشریف فرما تھی، تو ان دونوں پہاڑوں پر صرف اور صرف قیام وہ کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں، یعنی ایک پہ جناب آدم، ایک پہ جناب حوا، اور اللہ ان کے رہنے اور رکنے کی جگہ کو فرما رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں، کوئی وہاں پہ مسجد آباد نہیں ہے، کوئی اور وہاں پہ ایسا عمل نہیں بتایا گیا کہ یہاں پہ یہ عمل ہوا یا اس پہاڑ پہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ بھی پڑھنے کو تفسیر کی کتاب میں نہیں ملا تو صرف اتنا کہ صفا پہ جناب آدم اور مروا پہ جناب حوا ہے۔ پتہ یہ چل رہا کہ جب کوئی نبی اور نبی سے محبت اور الفت رکھنے والا یا نبی کے شانہ بشانہ رہنے والا اگر کسی پہاڑی پر قیام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام ان پہاڑوں کا ہوتا ہے کہ اللہ بعد میں فرماتا ہے کہ دین اسلام کے ماننے والے وہ پہاڑیاں تمہارے لیے کوئی عام پہاڑیاں نہیں ہے، بلکہ وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن چکی ہے۔ اور لفظ شاعر کا جب استعمال عربی گرامر میں ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے کہ بہت ساری نشانیاں، ایک لفظ ہے شاعرہ اور ایک لفظ ہے شعر اور ایک لفظ ہے شعر، یہ تمام تر الفاظ کے معنی نشانیاں ہیں، لیکن جب شاعر فرمایا گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے 10 سے زیادہ نشانیوں کی طرح، یعنی اللہ قرآن پاک کی اس آیت سے فرما رہا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام وہاں قیام کرے ان کے رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ اللہ کی بارگاہ میں نشانی بن جائے جس کی تعظیم لوگ کریں گے اور وہاں سے برکتیں حاصل کی جائیں گی، تو جو نبی تمام نبیوں کا سردار بن کر کے آیا ہو، اب قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے جس خطے میں رہے ہیں اس خطے کی تعظیم امت پر واجب ہے، جہاں جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے اس جگہ کی تعظیم امت پر واجب ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم واجب ہے، مسجدوں کی تعظیم واجب ہے، جہاں پہ مزارات صحابہ ہے ان تمام پر مزاراتوں کی تعظیم ان کے لیے واجب ہے، جہاں پہ اشرار مبشرہ رہے ہیں ان جگہوں کی تعظیم ضروری ہے انسان کے لیے، جہاں پہ اصحاب صفہ رہے ہیں اس جگہ کی بھی تعظیم ہے۔ ارے جناب آدم ایک پہاڑی پہ قیام کرے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی جن وادیوں میں رہے ہیں اور جس جگہ پہ آپ نے قیام کیا ہے اور جس جگہ آپ کا مزار پاک موجود ہے وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیاں بن چکی ہے۔ جس طریقے سے صفا اور مروا کی تعظیم ضروری، اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والی اور آپ سے الفت رکھنے والی ہر ایک چیز کی تعظیم امت پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اے عزیزان گرامی وقار، اسی طریقے سے عرفات کا میدان، مزدلفہ، مینا، صفا مروا، مقام ابراہیم، حجر اسود، یہ تمام تر چیزیں اس امت کے لیے اللہ کی نشانیاں بنائی گئی ہیں۔ اب یہ ہے تو بظاہر پتھر، لیکن اللہ نے ان کو کیوں نشانیاں قرار دے دیا؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ کے پیارے بندوں نے اپنی نسبت اس سے کر دی ہے۔ مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ جناب ابراہیم نے دعائیں کی رب کی بارگاہ میں، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی ضروریت میں مانگا، وہ جگہ بھی آج لوگوں کے لیے تعظیم کی جگہ بن چکی ہے۔ آج زمزم کا کنواں ہے، وہ جگہ بھی لوگوں کے لیے تعظیم کا گہوارہ ہے۔ اے عزیزان گرامی وقار، یہ حج بڑی عظیم عبادت ہے اور لوگوں کو حج سے توحید سیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے، جن وہابیہ دیابنا اور نوافذ و خارج اور اہل حدیثوں نے اپنے کتابوں میں ان جگہوں کی تعظیم کو بے حرمتی کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا، کیا ان جگہوں کی تعظیم کی ضرورت رہی ہے؟ روضہ رسول کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے ہو؟ یہ تمام تک ان کے باطل عقائد قرآن و حدیث سے انکار کرتے ہوئے بن رہے ہیں۔
اگر کوئی قرآن پاک کو تفسیر اور تراجم کے ساتھ گرامر کے ساتھ جب بھی مطالعہ کرے گا وہ کہے گا کہ ہاں جو صحابہ کرام نے دنیا کو ایمان اور عقیدہ دیا ہے وہی تمام فرمودات صحیح اور باطل ہے، اور ان کے بعد جو بھی دنیا میں فتنے اٹھیں گے وہ ضرور باطل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب حج کو فرض قرار دیا ہے 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، اس سے پہلے حج مستحب تھا اور عمرہ سنت تھا۔ یہ تمام تر فرائض کس طریقے سے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں صرف 2 چیزیں حج میں تھی، ایک طواف تھا اور ایک عرفات کا میدان تھا۔ 2 یہ عمل اگر کر لیے جاتے تھے لوگوں کا حج اس وقت مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ اب جناب حضرت آدم سے لے کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام تک یہی معاملہ رہا، چاہے وہ جناب نوح کا زمانہ آیا ہو اور دیگر انبیاء کا آیا ہو، جناب شیس کا، جناب یشا کا، جناب الیاس کا، جناب زکریا کا، جناب یحییٰ کا، صرف 2 ارکان وہ ادا کرتے تھے کہ طواف اور ایک عرفات کا میدان، حج ان کا ادا ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ ابراہیم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا ہے تب اس میں کئی چیزیں بڑھتی ہے، ایک بڑھتا ہے سعی اور ایک بڑھتا ہے اس میں عمل قربانی کا، اور ایک عمل اس میں بڑھتا ہے صفا اور مروہ پہ دوڑنے کا، یہ ارکان بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ وقت چلتا ہے ہم اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت تک، جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک اس میں بڑھ گئی یہ چیزیں کہ طواف بھی بندہ کرے گا، عرفات کے میدان میں بھی رہے گا، صفا مروہ پہ دوڑے گا بھی، قربانی بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، یہ تمام تر چیزیں بڑھ گئی۔ اب یہ اتنے ارکان ہونے لگے جناب حضرت ابراہیم کے دور سے ہم اور آپ کے آقا کی آمد تک کے وقت میں، اور جیسے 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے 2 چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں اس میں، ایک طواف وداع القدم اور ایک طواف رمل، یعنی اکڑ کے چلنے کو۔ آج حجاج کرام وہاں پہ اکڑ کے چلتے ہیں، اپنے سینے کو کشادہ کرو کہ اکڑ کر چلو، اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ مولا یہ ہمارا سینہ تیرے ایمان کی روشنی سے آج گنجیلا ہو رہا ہے، آج اس سینے پر تیری رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے تو ہمارا سینہ کھل رہا ہے تیری توحید کے لیے، اور ہم ان تمام تر چیزوں کی جو آپ تعظیم کر رہے ہیں آج ان کے سینے اللہ تقوی سے بھر دیتا ہے۔ یہ حضور کے زمانے پاک میں عمل بڑھ رہا ہے۔ ارے عبادت تو ایک ہو رہی تھی لیکن نبیوں کے قدم کی وجہ سے جناب آدم سے کچھ چیزیں بڑھی، جناب ابراہیم نے کچھ اضافہ کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا، اور آج اسی عمل کو تمام تر لوگ کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بندہ حاجی ہو گیا۔ کوئی عبادت نہیں، صرف سجدے چند ہوئے، طواف ہوا، قربانی ہوئی، عرفات کے میدان میں ٹھہرا گیا، وقوف عرفات ہو رہا، مزدلفہ مینا ہو رہا، یہ تمام تر چیزوں کے ارکان جب ادا کر لیے جا رہے ہیں طواف مکمل ہو گیا، قربانی کر دی گئی، اللہ کا شکریہ ادا کر دیا گیا کہ مولا تو نے اپنے گھر جب مجھے بلایا تو آج ایک ایسا مجھے لقب دے دیا جو زمانے میں اور کسی کو نہیں ملا، صرف ایک مخصوص ایام میں 2 مہینہ 10 دن یہ ایام حج اور عمرہ کے دن ہے، یعنی عمرہ اور حج اس میں ایک ساتھ میں کیا جاتا ہے، اور حج کے خاص ایام صرف 5 ہیں جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحجہ کو مکمل ہو جاتے ہیں، اور انہی 5 ایام میں جو عمل حاجی کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے جب اسے انعام ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ حاجی ہو چکا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حج کرتا ہے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ لوگوں جب تم حج یا عمرہ کرو گے تو اللہ تمہیں دین میں بھی برکت دے گا اور دنیا میں بھی برکت دے گا۔ دین سے مطلب کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، دنیا سے مطلب کہ اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے دے گا، رزق کی پریشانی اس سے دور ہو جائے گی۔ بعض دفعہ لوگ
جملے میں کہا کرتے ہیں کہ فلاں بندہ حج کرنے گیا تھا، کیا بات ہے وہاں سے آنے کے بعد بڑا امیر ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسے جملے سننے کو ملتے تو اللہ جس کو چاہے دولت عطا فرما دے۔ یعنی حج کے اندر یہ برکت ہے کہ بندہ جب کرے گا تو دین بھی اسے نصیب اچھے سے ہوگا اور دنیا بھی اچھے سے حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے رہیے، اور جب بھی آپ حج یا عمرہ کریں تو اللہ کا خوف اپنے سینے میں رکھیں کہ کہیں اللہ نے اگر میری گرفت فرما دی تو سارے کے سارے میرے عمل یہ بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حج مقبول ہوا ہے اور حج مردود ہوا ہے۔ مقبول حج یعنی اللہ کا بندہ پھر وہ تقوی والا بن جائے، مردود حج یعنی جیسا یہاں سے گیا تھا وہاں سے آنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی رہتا ہے، ویسے ہی گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ اگر وہاں سے آنے کے بعد تب وہ طہارت والی زندگی اس کو میسر آ رہی ہے، تب وہ سمجھے کہ ہاں میرے عمل کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر گالی گلوچ، جھگڑے، لوگوں سے لڑنا، یہ تمام تر مرتبات گناہ کبیرہ صغیرہ کر رہا ہے تو جان لے کہ اس کا عمل ابھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی پکی محبت اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی ہم سبوں کو اللہ تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور کلمہ طیبہ کی برکت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ ہمارے دل اور ہماری روح، ہماری آنکھوں اور ہمارے ذہن کو فروغ عطا فرمائے کہ ہم ایسی نورانیت رکھیں اپنے دل میں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کرنی ہے وہ تعظیم کر سکے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔